اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 جو کہ ہم نے تراویح میں آج پڑھی ہے، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے۔ تو یہ اب اس میں بات نہیں ہے کہ یہ خاص حکم جو ہے یہ امہات المومنین کے لیے تھا یا صحابیات کے لیے تھا، نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کا کیا مطلب ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ کیا کریں کہ وہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں۔ جلابیب ہند کا لفظ آیا کہ جلباب لے لیا کریں۔ یہ جلباب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک آؤٹر کورنگ کا نام ہے کہ اپنا جو نارمل ڈریس ہے اس کے اوپر بھی ایک آؤٹر کورنگ لے لیں۔ وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، پورا جو ہمارا اسلامک ڈریس کوڈ ہے مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے۔ اور پھر نیچے یہاں پہ میں نے سلائڈ پہ مینشن کیا ہے کہ ورس 33 میں ذکر کیا گیا کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنی زینت کو ڈسپلے نہ کریں، ایک یہ حکم آ گیا۔ پھر ورس 32 میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اپنی جو آواز ہے اس کے اندر لچکاؤ پیدا نہیں کرنا چاہیے تاکہ جس کے دل میں کجی ہے وہ آپ کی بات سے کئی غلط مطلب نہ لے لے۔ تو یہاں پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز میں لچکاؤ نہ لے کے آئیں، یعنی آپ فلیٹ ٹون میں بات کریں، بہت پیار سے اور میٹھے انداز میں بات نہ کریں، کیونکہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ اس کے ساتھ ہے جو آپ کی بات سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی انٹینشن بالکل ٹھیک ہو، آپ بالکل ایک مطلب نارمل انداز میں وداؤٹ اینی ایل انٹینشنز بات کر رہی ہیں، لیکن جو دوسرے اینڈ پہ سن رہا ہے شاید اس کے دماغ میں کچھ اور امپریشن آ رہا ہے، تو اس سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ بالکل نارمل ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بدتمیزی کرو اس کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بدتمیز ہو جائیں، روڈ ہو جائیں، چیخنا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں کہا جا رہا، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آواز کو بہت سافٹ کر دیں، بلکہ ایک بیچ کی رکھیں۔ فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ بازار جاتی ہے، اس نے وہاں سے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، تو اب وہ دکاندار سے کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ 4000 کا سوٹ ہے۔ یہ والا کتنے کا ہے؟ یہ 5500 کا ہے۔ اچھا ایسا کریں یہ پیک کر دیں، نارمل، نو پرابلم۔ لیکن اگر وہ جا کے کہتی ہے کہ السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ، تو اس کو تو ہو سکتا ہے آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ عورت کو بلیم نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مرد ہے نا وہ آپ کی اس بات کا غلط مطلب لے سکتا ہے، تو اس لیے کہا کہ آپ اپنی سپیچ کو ذرا نارمل رکھیں تاکہ جس کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ غلط اس کی انٹرپریٹیشن نہ کرے۔ اور پھر آیت نمبر 59 میں یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تب بھی اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں۔ تو یہ سارے احکامات جو ہیں ان کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، حجاب کے ساتھ ہے، جو کہ سورہ احزاب میں موجود ہیں۔ اچھا اب یہ مسلم ڈریس کوڈ کیا ہے، مسلمہ ڈریس کوڈ، مسلم ڈریس کوڈ بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مرد اور عورت کا جو ڈریس کوڈ ہے اس میں جہاں فرق ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ عورت کے لیے جو ہے وہ سر سے پاؤں تک کورنگ ہے جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ مرد کے لیے جو اس کی سطر ہے وہ اس کے ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک ہے۔ اسی طرح سے جو کلودنگ ہے وہ دونوں کے اعتبار سے لوز ہونی چاہیے، فٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ کی سطر جو ہے وہ کورڈ ہو، نمبر 1، جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں۔ گھر کے اندر اوبیسلی آپ اپنا ڈریس کوڈ ریلیکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ بہت فٹڈ نہ ہوں، کھلے ہونے چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ سی تھرو مٹیریل نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ کپڑے تو کھلے ہیں لیکن سی تھرو ہیں، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا مٹیریل ہے، ٹرانسلوسنٹ مٹیریل ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی مشابہت نہ کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں۔ مین شوڈ ناٹ ڈریس اپ لائک ویمن اینڈ ویمن شوڈ ناٹ ڈریس اپ لائک مین۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ دنیا میں نا ٹرینڈ آ رہا ہے یونیسیکس ٹائپ کلودنگ کا، کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے سوٹس پہن کے آفس جا رہی ہیں، مرد جو ہیں وہ اسکرٹس پہننا شروع ہو گئے۔ کچھ ابھی کسی نے شیئر بھی کیے تھے میرے ساتھ انسٹاگرام پہ، لڑکوں کے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، آلموسٹ دلہن والا ڈریس لڑکوں کو پہنایا جا رہا ہے، عجیب و غریب قسم کے فیشن آ رہے ہیں۔ پھر 5ویں چیز یہ کہ آپ کے کپڑے جو ہیں آلدو آپ کو پراپرلی کور کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے، لیکن اتنے فلیشی بھی نہ ہو کہ وہ آئی کیچنگ ہو جائیں، کہ وہ اٹریکشن کا مرکز بن جائیں۔ جس طرح مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے UAE کی ایک پرنسس ہیں، انہوں نے اپنا عبایا سلوایا تقریباً کوئی 35 لاکھ کا، اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ اب یہ 35 لاکھ کا عبایا جو ہے یہ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنا اٹریکٹیو قسم کا عبایا ہوگا، تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے کہ جو عبایا کا مقصد تھا اس کو بالکل ڈیفیٹ کر رہی ہے۔ اور پھر ایسا نہ ہو نمبر 6 میں کہ آپ نان مسلمز کے سمبلز پہننا شروع کر دیں، یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ نے گلے میں کراس ڈالا ہوا ہے یا اور اس قسم کے جو ہندوؤں کے سمبلز ہیں وہ آپ نے پہنے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تو یہ 6 جنرل گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم نے اپنے لباس کو کس طرح سے کور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ احزاب میں آج ہم نے تلاوت یہ بھی کی ایک آیت کی
جو کہ مسنون خطبے کے اندر بھی آتی ہے کہ یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اس کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور کون سی کامیابی ہے؟ وہ کامیابی جس کے ساتھ جو ایڈجیکٹو لگا ہے وہ عظیم کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عظیم کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں بہت کم چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اللہ کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ عظیم ہے، اب سوچ لیں اللہ کتنا بڑا ہے۔ پھر یہ عظیم جو ہے یہ جہنم کے عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ عظیم ہے۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ عظیم ہے۔ اور پھر یہ لفظ جو ہے یہاں پہ ایک کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو کامیابی، ایسی کامیابی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی سورہ میں جہاں پہ یہ ہمیں احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور تمام مسلم عورتوں سے کہہ دیں کہ ان کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ یقیناً جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی صرف آؤٹر کورنگ نہیں ہے، اندر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تقویٰ کا لباس جو ہے نا اصل چیز وہ ہے۔ شیخ عبداللہ کریم کوئک ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں تھے نا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لڑکے جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہم لوگ باہر فٹ بال کھیلتے تھے، تو وہ اپنے ثوب جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں پہ باندھ دیتے تھے اور فٹ بال کھیلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اسی جہاں پہ ہمارا وہ پلے ایریا تھا، ایک کورٹ سا بنا ہوا تھا جہاں پہ ہم کھیلتے تھے، اس کے سامنے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی، اور اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے اندر ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رشیدہ تھا۔ اور کہتے ہیں ہم سب کو پتہ تھا کہ اس کا نام رشیدہ ہے، اور کہتے ہیں اس لیے پتہ تھا کیونکہ جب رشیدہ آتی تھی سر سے پاؤں تک کورڈ ہوتی تھی، ماشاءاللہ پورا عبایا، نقاب، حجاب، سب کچھ۔ لیکن جب وہ آتی تھی تو وہ یعنی ہماری فیلڈ کے سامنے سے گزر کے جاتی تھی، اور ہر لڑکے کو وہ گھور رہی ہوتی تھی، اور ہر لڑکے کو یقین تھا کہ میرے پہ فدا ہوئی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں رشیدہ کے آنے سے پہلے اس کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ رشیدہ ابھی 30 سیکنڈ میں ارائیو کرنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں رشیدہ نے آؤٹ سائڈ تو شریعت کا لبادہ تھا، لیکن شاید لباس التقویٰ نہیں تھا، وہ مسنگ تھا۔ تو جو تقویٰ کا لباس ہے نا وہ سب سے پہلے آپ کے اندر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ کدھر ہے، آپ نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں دل کے اندر ہوتا ہے۔ سو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شریعت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لیکن شریعت ابھی ہمارے اندر نہیں اتری، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ شریعت اندر ہوتی ہے لیکن ابھی باہر نہیں آئی۔ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ سو ان سائڈ آؤٹ سائڈ، ظاہر اور باطن دونوں میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔